بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں پاکی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو باوضو ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کا وضو نہ ہو، کوئی آدمی پاک نہ ہو تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے فرائض میں سے، نماز کی شرائط میں سے ایک فرض اور ایک شرط وہ کپڑوں کا پاک ہونا ہے۔ اگر کسی آدمی کے کپڑے پاک نہ ہوں، ناپاک کپڑے پہن کر کوئی آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر خواتین جو واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھوتی ہیں ان میں پاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب جس کے کپڑے میلے ہوئے اس نے بھی اتار کے واشنگ مشین میں ڈال دیے، اور جب کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، غسل کر کے کپڑے چینج کیے جاتے ہیں تو وہ ناپاک کپڑے بھی واشنگ مشین کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر جب دھونے کا وقت آتا ہے، کپڑوں کو مشین سے نکالا، پانی ڈالا، پاک اور ناپاک کپڑے دونوں اکٹھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر پاک کپڑوں کے ساتھ، یعنی کپڑے میلے ہوئے اتارے ہیں وہ پاک ہیں، میلے ہونے کی وجہ سے اتارے گئے ہیں، ایک وہ کپڑے ہوتے ہیں واشنگ مشین میں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ناپاک ہونے کی وجہ سے کر کے، فرض کریں کوئی مرد ہے، نوجوان ہے، اس کو احتلام ہوا، کپڑے ناپاک ہو گئے، یا کوئی اور نجاست کپڑوں پہ لگ جاتی ہے اور وہ کپڑے بندہ تبدیل کر کے واشنگ مشین میں ڈالتا ہے، یا خواتین ہیں مخصوص ایام کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ان کپڑوں کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو وہ مشین میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اب جب کپڑوں کے دھونے کا وقت آتا ہے تو کپڑے دھوتے وقت اگر وہ کپڑے جو میلے ہونے کی وجہ سے اتارے، اب وہ میلے ہونے کی وجہ سے اتارے گئے ہیں، ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں اتارے گئے، وہ میلے تو ہیں لیکن پاک ہیں، اب وہ پاک کپڑے بھی مشین میں ڈالے گئے اور ناپاک کپڑے بھی مشین میں ڈالے گئے، تو یہ ناپاک کپڑوں کی وجہ سے کر کے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ ہمارے اس چیز میں بالکل احتیاط نہیں کی جاتی، پاک اور ناپاک دونوں کپڑے اکٹھے ڈال دیے جاتے ہیں، مشین کو 2-3 مرتبہ چلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب گھنٹی بجتی ہے مشین بند کر کے کپڑوں کو نکال کے، اس سے صابن کو، سرف کو پانی سے نکال کے کپڑوں کو دھوپ پہ لٹکا دیا جاتا ہے، خشک ہوتے ہیں تو ان کو استری کر کے پہن لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کپڑے پاک ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے پاکی اور ناپاکی کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جب وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جائیں تو غسل خانے کے اندر کپڑوں کے اوپر جہاں ظاہری طور پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو نل کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر پانی ڈالے، صابن سرف جو چیز موجود ہو وہ اس پہ لگا کر تو اس کو اچھی طرح مل کے کپڑوں کو صاف کر دیا جائے، صاف کرنے کے بعد بلکہ پاک کر دیا جائے، پاک کرنے کے بعد ان کو مشین کے اندر ڈالا جائے، اور اب جب یہ کپڑے پاک ہونے کے بعد مشین میں ڈالے گئے ہیں، پھر جب بھی دھوئے جائیں گے تو یہ کپڑے پاک شمار ہوں گے، ناپاک شمار نہیں ہوں گے۔ اب باقی میلے کپڑوں کے ساتھ جب ان کپڑوں کو دھویا جائے گا تو وہ بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک ہیں، تو کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو پاکی بھی حاصل ہو جائے گی۔ واشنگ مشین میں اب دوسرے میلے کپڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ والے کپڑے جو ناپاک تھے لیکن آپ نے ان کو دھو کر جو ظاہری ناپاکی تھی اس کو ختم کر کے، اس کو پاک کر کے کپڑوں کو مشین میں ڈالا ہے، اب ان دونوں کپڑوں کو جب اکٹھا دھویا جائے گا تو دھونے کے بعد یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے اسی طرح کپڑے ڈال دیے، اب معلوم نہیں کہ کون سے کپڑے پاک ہیں کون سے ناپاک ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ خواتین بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ اگر ان کے کپڑوں پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو تو جب وہ کپڑے تبدیل کریں تو غسل کرنے سے پہلے ان کپڑوں کو پاک کر کے ان کے اوپر جو ظاہری نجاست لگی ہوئی اس کو اچھے سے پاک کریں، پاک کرنے کے بعد غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے ان کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالیں۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ جب کپڑوں پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہو اس نجاست کو پاک کرنے کے بعد، اس کو دھونے کے بعد ان کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالیں، تاکہ جب خواتین کپڑے دھوئیں تو ان کے اندر کوئی کپڑا، شلوار قمیض یا کوئی بھی دوسرا لباس اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ جو ناپاک ہو، جس کی وجہ سے کر کے باقی کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں۔ کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی مرد اگر اپنے ناپاک کپڑے بے احتیاطی سے واشنگ مشین میں ڈال دے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کر کے باقی سب کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے جب وہ ان کو دھویا جائے گا۔ البتہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اب واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دیے گئے، معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے کپڑے پاک ہیں، کون کون سے کپڑے پاک ہیں اور کون سے کپڑے ناپاک ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ واشنگ مشین کو پانی سے اتنا زیادہ بھر دیا جائے یا واشنگ مشین میں ان کپڑوں کو دھو لیا جائے، اور دھونے کے بعد جب صابن نکالنے کا وقت آئے تو صابن نکالنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے ٹب میں کپڑوں کو ڈالا ہے یا بالٹی میں ڈالا ہے، نل کو اوپر سے کھول دیں
اور کھولنے کے بعد کوشش کریں کہ وہ کپڑے پانی کے اندر ہوں، پانی کی سطح سے باہر نہ ہوں۔ ہاتھ سے ان کپڑوں کو نیچے دبا دیا جائے اور اس کے اوپر نل کھلا رہے اور اتنی دیر تک وہ کھلا رہے کہ پانی اوپر سے گرنا شروع ہو جائے، 1-2 منٹ کے لیے پانی گرتا رہے۔ جب پانی بہہ جائے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو ناپاکی کا اثر تھا وہ زائل ہو چکا ہے، تو اس صورت میں پھر کپڑے پاک ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ مرد بھی خواتین بھی اس چیز کی احتیاط کریں، اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہو اور آپ نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو غسل سے پہلے ان کپڑوں کو دھو لیں، اور سارے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جگہ پر نجاست لگی ہے صرف اسی جگہ کو آپ صابن لگا کر، سرف لگا کر اور اس سے خوب رگڑ کر صاف کر دیں، پاک کر دیں، تو یہ کپڑا سارا کا سارا پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ ان کپڑوں کو اگر مشین میں ڈال دیں، اور اگر معلوم نہیں ہے کہ مشین کے اندر موجود سارے کپڑے پاک ہیں یا ان کے اندر کوئی کپڑے ناپاک بھی ہیں، تو اس کے لیے دوسری صورت بتا دی گئی ہے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال رکھا جائے، کیونکہ سب سے بڑا اس کا جو اثر پڑتا ہے کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کو نماز پر پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کر کے کہ آپ نے واشنگ مشین کے اندر ناپاک کپڑے ڈالے ہیں اور ان کپڑوں کو ویسے عام روٹین سے سب کپڑوں کو پاک سمجھ کر دھو دیا گیا، حالانکہ وہ ایک کپڑے کی وجہ سے کر کے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، تو آپ کی وجہ سے کر کے پھر دوسروں کی نماز بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی درست سمجھ نصیب فرمائے۔